تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت دہم ہے، اور جماعت دہم کا پرچہ ہے جو مکمل کتاب کا ہے، یعنی فل بک کا ہے۔ ہمیں اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اور اس میں جو چیزیں قابل غور ہیں یا بحث طلب ہیں انہیں آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور انہیں پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جو سالانہ پرچہ ہے وہ کتنے نمبرات کا ہے۔ آپ کے پاس جو اردو کا پرچہ ہے وہ کل ملا کے جو اس کے نمبرات کا میزان بنتا ہے وہ 75 نمبرات ہیں۔ آپ کا جو پرچہ ہے وہ مختلف سوالات سے مزین ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس جو پہلا سوال آتا ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات کا ہے۔ آپ نے اس کثیر الانتخابی سوالات کا جو جواب دینا ہے، آپ کے پاس ایک جوابی کاپی ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ دائرے لگے ہوتے ہیں۔ آپ نے متعلقہ جواب کو دیکھتے ہوئے اس دائرے کو بھر دینا ہوتا ہے، پر کر دینا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بھی آج کے اس پرچہ کے اندر جو سب سے پہلے سوال موجود ہے وہ ہے کثیر الانتخابی سوالات والا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ کثیر الانتخابی سوالات میں آئیں تو ہر اس سوال کو جس کے متعلقہ نیچے کثیر الانتخابی سوالات دیے ہوئے ہیں 4، اسے بڑی اچھی طرح سے اور باریک بینی سے اچھی طرح پڑھیں، تاکہ اس میں کوئی بھی غلطی گنجائش باقی نہ رہ جائے اور آپ صحیح طریقے سے وہ جو درست جواب ہے اس کا انتخاب کر پائیں۔ آئیے آج کے پرچہ کے جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں انہیں پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس جو کثیر الانتخابی سوالات موجود ہیں وہ آج کے پرچے کے لحاظ سے ہیں۔ آپ کے پاس اس پرچہ کو حل کرنے کے لیے جو صرف اور صرف کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہے، اس کے لیے آپ کے پاس 20 منٹ درکار ہیں۔ آپ نے ان 20 منٹس کے اندر 15 جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں انہیں حل کرنا ہے۔ آئیے آج کے اس پرچے میں کثیر الانتخابی سوالات جو موجود ہیں انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال بنتا ہے میرے پاس، مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ سر سید احمد خان نے، نواب محسن الملک نے، قائد اعظم نے، نواب وقار الملک نے؟ جی جواب بنے گا اس کا دال، نواب وقار الملک نے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، سبق مولمہ اصناف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ داستان، افسانہ، مضمون، ناول؟ جی جواب اس کا جو ہے وہ بے درست ہے، یہ افسانہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال بنتا ہے تیسرا، چغل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم ہو جاتا ہے نمکین، میٹھا، کھٹا، کڑوا؟ جی الف درست ہے، نمکین۔ چوتھا ہے، ڈاکٹر اقبال کی پسندیدہ خوراک کیا تھی؟ پلاؤ، سیخ کباب اور پلاؤ یا چپلی کباب؟ جی اس کا جواب جیم درست ہے، سیخ کباب اور پلاؤ۔ اس کے بعد پانچواں ہے، اپنی خاکستر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سرزمین طرابلس، سرزمین پاک و ہند، امت مسلمہ، سرزمین سیالکوٹ؟ جی جواب اس کا ہوگا جیم درست، امت مسلمہ۔ اس کے بعد چھٹا ہے، گدلا پانی پودوں کے لیے تھا، ضرر رساں، بے سود، آب حیات یا مفید؟ جی جواب اس کا دال درست ہے، مفید۔ اس کے بعد ساتواں ہے، کانگریس کا قیام عمل میں آیا 1886، 1895، 1885 یا 1900 میں؟ جی اس کا
جیم جواب درست ہے 1885۔ اس کے بعد 8واں ہے وہ بلحاظ گرامر کیا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، وہ نیک ہے، وہ بد ہے، وہ جو لفظ ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو لفظ وہ ہے اس کو دیکھتے ہیں گرامر کے لحاظ سے۔ جی الف، اس میں ضمیر، اس میں حالیہ، اس میں صوت، اس میں اشارہ۔ جی اس کا الف درست ہے، اس میں ضمیر ہے یہ۔ اس کے بعد 9واں ہے شاکر صاحب مصنف کو لے گئے، شاہ پور، جے پور، دلی، سلیم پور۔ دال درست ہے سلیم پور۔ اس کے بعد 10واں ہے ذات باری تعالی کی شان نظر آتی ہے، سرد و گرم، خشک و تر، اجالے میں، ان سب میں۔ دال درست ہے ان سب میں۔ اس کے بعد 11واں ہے چگل خور کام جانتا تھا، لکڑی کا، کھیتی باڑی کا، لوہے کا، معماری کا۔ جی جواب اس کا جو ہے وہ بے درست ہے، کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا۔ 12واں ہے بندوق گرامر کی روح سے ہے، اس میں آلہ، اس میں مصدر، اس میں صوت، اس میں مقبر۔ الف درست ہے، اس میں آلہ۔ 13واں ہے کوکو گرامر کی روح سے ہے، اس میں آلہ، اس میں صوت، اس میں جامد، اس میں ظرف۔ جی بے اس کا درست ہے، اس میں صوت ہے کیونکہ آواز کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے بعد 14واں ہے چندہ گرامر کی روح سے ہے، لقب، کنیت، عرف یا تخلص۔ جی اس کا جو جواب ہے وہ جیم درست ہے، عرف۔ اس کے بعد 15 اور آخری کثیر الانتخابی سوالات ہمارے پاس موجود ہے۔ استعارہ کے اراکین ہیں 2، 3، 4، 5۔ بے درست ہے، اس کے اراکین ہیں 3۔ جی یہ تھا ہمارے پاس کثیر الانتخابی سوالات کا سوال جو ہم نے بڑی اچھی طرح سے پڑھ لیا۔ ہم نے تمام سوالات کو دیکھا، ان کے جوابات کو بھی دیکھا۔ ابھی ہمارے پاس حصہ 2 موجود ہے جسے آپ انشائی طرز کہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس 2 گھنٹے 10 منٹ ہیں اور جو نمبرات ہیں وہ 60 ہیں۔ ان میں جو پہلا سوال ہمارے پاس بنتا ہے وہ ہے درج ذیل نظم و غزل کے اشعار کی تشریح کریں۔ 3 اشعار حصہ نظم اور 2 حصہ غزل سے ہیں۔ آئیے انہیں اچھی طرح سے کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ یہ حمد سے ہے اور آپ جب اس شعر کو پڑھیں گے تو آپ اس شعر کی تشریح بڑے ہی اچھے طریقے سے کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ نظم اللہ تعالیٰ کے کن اوصاف کی بات کر رہی ہے۔ جی جب آپ شعر کو اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں اس نظم کے اس شعر کے متعلق وہ سارا لاہ عمل بنتا چلا جائے گا کہ کن کن اوصاف کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کن کن خوبیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو آپ اچھی طرح سے بیان کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا شعر ہے، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ یہاں پہ جو نظم ہے آپ کی میر انیس کی، میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کے اندر یہ شعر موجود ہے، وہاں سے آپ اس شعر کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ شعر کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس کی تشریح کرنا۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں 2 باتیں آنی چاہیے کہ یہ کس نظم سے ہے اور اس کے شاعر کون سے ہیں۔ جب یہ 2 چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی تو آپ بآسانی اس شعر کی تشریح کر پائیں گے۔ اس کے بعد اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا۔ اب یہ شعر نعت سے ہے، جب آپ کے ذہن میں نعت آ جائے گی، نظم کا عنوان آ جائے گا تو آپ بآسانی اس کی تشریح کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نعت ہے، یہ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت ہے یا حمد کی شکل میں ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور آپ آسانی سے اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا شعر ہے، یہ سخاوت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دی کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ جب اس شعر کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ نظم جو ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ بنتی ہے اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی تحریر کردہ ہے۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے تو آپ آسانی سے اسے حل کر لیتے ہیں، آسانی سے اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ تو آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو
غزل ہے اس کے کچھ اشعار ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا شعر ہمارے پاس غزل کا بنتا ہے، مل کے بھی کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ جب آپ شعر کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں، دو خیال واضح ہو جائیں گے۔ ایک آپ کا عشق مجازی ہے اور ایک عشق حقیقی ہے۔ جب آپ کو لگے کہ عشق حقیقی آسان ہے اسے کر لیجئے، آپ کو لگے عشق مجازی آسان ہے اسے کر لیجئے، لیکن یاد رہے کہ بعض اشعار غزل کے ایسے ہوتے ہیں جو عشق مجازی میں ہی جاتے ہیں، عشق حقیقی میں نہیں جاتے۔ لہٰذا ہر شعر دو معنی نہیں لیتا، ہر شعر کی دو طرح تشریح نہیں ہو سکتی۔ بہت کم اشعار ہیں جو آپ کی غزل کے دو دو طرح کی تشریح رکھتے ہیں، ایک عشق مجازی کی ہے اور ایک عشق حقیقی کی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں بادیں سر سر صبا ہو گئی ہے۔ اس شعر کو جب آپ پڑھیں گے تو یہاں پہ بھی اس کے دو معنی بنتے ہیں، ایک عشق مجازی بن رہا ہے اور ایک عشق حقیقی بن رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگے کہ عشق حقیقی آسان ہے سو اس پیرائے میں ڈھال دیجئے پوری تشریح کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک شعر وہ غزل کا ہو یا نظم کا ہو، اس کی تشریح 8 سے 12 سطروں کی ہوتی ہے۔ 8 کر لیجئے، 10 کر لیجئے، 11 کر لیجئے، 12 کر لیں، اسی کے ارد گرد آپ کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے، یہی آپ کا جو ہے وہ دورانیہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے ہمارے پاس، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ جب آپ اس کو بھی پڑھیں گے تو اس کے بھی دو معنی نکلتے ہیں، عشق حقیقی بھی نکلتا ہے اور عشق مجازی بھی نکلتا ہے۔ جب آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں گے تو آپ کی تشریح آپ کے ذہن میں بنتی چلی جائے گی، ایک پوری شکل شبیہ بن جائے گی کہ آپ نے اس کی تشریح کس پیرائے میں کرنی ہے۔ جب آپ کو دونوں رستوں میں سے ایک رستہ واضح ہو جائے تو آپ اس کی تشریح اس انداز میں اس پیرائے میں کر دیجئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال آ جاتا ہے، سوال نمبر 3 ہے، بڑا اہم سوال ہے، اور اس سوال میں بھی آپ کے پاس دو اقتباسات آتے ہیں، دو پیراگراف آتے ہیں۔ آپ نے ان دونوں پیراگراف کو اچھی طرح پڑھنا ہوتا ہے اور پڑھنے کے بعد دو چیزیں واضح کرنی ہوتی ہیں۔ کیا آپ کا یہ پیراگراف جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے سبق کا عنوان یاد ہے آپ کو، اس کے مصنف یا اس کی مصنفہ کون ہے، وہ ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا آدھا آدھا نمبر ہے اور کل ملا کے 1 نمبر بنتا ہے آپ کے پاس۔ جب آپ اس پیراگراف کو پڑھیں گے تو آپ اپنے ذہن میں ایک بات ضرور لائیں گے کہ اس کا مصنف کون ہے یا اس کی مصنفہ کون ہے، اس کے بعد یہ سبق کون سا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ دو چیزیں ہو جائیں گی، ان کو آپ تحریر کر دیجئے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس اس پیراگراف میں 4 ایسے الفاظ ہوں گے جن کے اوپر خط کھینچا ہوا ہوگا، جسے آپ خط کشیدہ الفاظ کہتے ہیں۔ جب آپ انہیں اچھی طرح سے دیکھیں گے تو آپ اپنے پاس 2 خانے بنائیں گے، ایک طرف الفاظ لکھیں گے، دوسری طرف معنی لکھیں گے۔ وہ الفاظ اٹھا کے الفاظ والے خانے میں لکھیے اور اس کے بعد ان کے معنی لکھ دیجئے گا۔ ان کے بھی 2 نمبرات ہیں، کل ملا کے آپ کے پاس 3 نمبرات بن گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ ہے اس پیراگراف کی تشریح کا۔ جب آپ اسے اچھی طرح سے دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک سادہ سا خیال بنے گا جو اس پیراگراف کو ڈھالنے والا ہوگا ایک سادہ سے پیراگراف میں۔ آپ کیا کریں گے، آپ اس پورے پیراگراف کو اچھی طرح سے 8 سے 10 یا 12 سطور میں تحریر کریں گے، کیونکہ آپ کے اس پیراگراف کی اس تشریح کے صرف اور صرف 2 نمبرات ہیں۔ جب آپ یہ بھی اچھی طرح سے کر لیں گے تو آپ کے پاس کل 5 نمبرات کا میزان بنے گا۔ دوسرا پیراگراف آ جاتا ہے، دوسرے پیراگراف کو بھی پڑھیں گے تو اس کا بھی آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا کہ یہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا ہے اور اس کے الفاظ کے معنی کیا ہیں، ان کے مصنف کون ہے یا ان کی مصنفہ کون ہے، اور اس پورے پیراگراف کے سبق کا عنوان کیا ہے۔ جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے تو اس پیراگراف کو بھی اسی پیرائے میں ڈھالتے ہوئے لے جائیے جیسے آپ نے پہلا پیراگراف کر لیا ہوا ہے۔ یہ ہے طریقہ آپ کا اقتباسات کی تشریحات کرنے کا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، انہیں بھی اچھی طرح ذہن نشین رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 4 آ جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 میں آپ کے پاس سوالات آتے ہیں، سوالات کے مختصر جوابات دینے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس کل ملا کے جو ہے وہ 7 سوال آتے ہیں، آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ جب آپ 7 سوالوں کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک آئینہ آ جاتا ہے، ایک واضح شبیہ بن جاتی ہے کہ آپ کے پاس ان 7 سوالوں میں 5 کون کون سے سوالات ہیں جو ہمیں اچھی طرح سے آتے ہیں۔ آپ ان کو انتخاب کرتے ہیں اور ان
तमाम सवालों को अपनी जवाबी कॉपी पे ले जाते हैं और उन सवाल के नंबर दे के उनका जवाब दे देते हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि मेरे पास जो पहला सवाल है, शुद्धि और संगठन तहरीकों के क्या मकासद थे। अब ये सवाल, इसका आप नंबर देंगे और जवाब लिखेंगे, और जवाब उतना ही लिखेंगे जितना जवाब उसने तलब किया है, मांगा है आपसे। आप ज्यादा लंबा चौड़ा जवाब नहीं दे सकते, वरना नंबरात कटने के खदशात मौजूद हैं। उसके बाद आपका अगला सवाल आ जाता है, सवाल नंबर 5, दर्ज झैल में से किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करें। आपके पास 2 खुलासे आते हैं, उनमें से एक आपको अच्छी तरह से तहरीर करना होता है। जो आपको अच्छा आता है, बेहतरीन आता है, आपने उस खुलासा को चुनना होता है और उसके अपने ज़हन में उसका पूरा खुलासा तैयार करना होता है, और उसके बाद आपने वैसे ही शुरू करना होता है जैसे आपकी दरसी किताब के अंदर, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जिस तरह से वो सबक शुरू हो रहा होता है और जैसे वो खत्म हो रहा होता है, इसी तरह से आपने शुरू करना है, ऐसे ही उसको आपने खत्म करना है। ये आपका तरीकाकार होना चाहिए, लेकिन आपने मुख्तसर करके लिखना है। ऐसा ना हो कि आपका खुलासा बहुत तवील हो जाए या इतना मुख्तसर हो जाए कि आपके नंबरात पूरे ना मिल सकें। आपका जो एक खुलासा है वो 2.5 सफ़ात तक जाना चाहिए, 2 से 2.5 सफ़ात, बाज़-औक़ात 1.5 से पौने 2 सफ़ात भी बन जाते हैं। वो आपका सबक जितना होगा उसके लिहाज से वो बनाया जाएगा। इसलिए आपके पास जो 2 खुलासे हैं, चुगलखोर है और एक मुलम्मा है, दोनों ही तवील खुलासे हैं। आप इन्हें लिखिए, इनमें से जो अच्छा लगे वो लिखिए, लेकिन कम अज कम 2 सफ़ात इनके जरूर होने चाहिए जो आपके लिखे हुए हों, ताकि आपको पूरे पूरे नंबरात मिल सकें। चुगलखोर जो है ये भी एक तवील खुलासा है, और मुलम्मा जो है ये भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा खुलासा है। इसको जब आप लिखें दोनों को, तो आप उस तवालत को ख्याल में रखिए जो तवालत आपके मुम्तहन आपके लिए तलब करते हैं। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 6 आ जाता है, दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मज़मून तहरीर करें। आपके पास 2 उन्वानात आते हैं, उनमें से एक पे आपने मज़मून तवील तहरीर करना होता है। एक मज़मून जो है वो आपकी 2 शीट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब आप एक शीट को देखते हैं तो एक शीट में 2 सफ़े हैं, उन दोनों को मिलाएं, दोनों हिस्सों से करें तो वो 4 बन जाते हैं, अगली के 4 ये 8 हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने इन तमाम मज़ामीन को जो आप हल करना चाह रहे हैं, इनको आपने हल करना है। एक मज़मून 2 शीट्स पर होना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है। और एक सफ़े पे 2 हवाले होना भी बड़ा जरूरी है। वो हवाला कोई भी हो सकता है, वो हवाला जो है वो किसी शेर का हो सकता है, किसी हदीस का हो सकता है, किसी के कौल का हो सकता है, किसी आयत के तर्जमे का हो सकता है, किसी भी लिहाज से वो हवाला हो सकता है। लेकिन हवाला जो है वो इतना बेहतरीन हो कि आपके मजमून के बिल्कुल ताबिया हो वो। उसके बाद आपके पास जो अगला और आखिरी सवाल बनता है वो इबारत वाला है। आपके पास 7वां सवाल, दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर करें। आपके पास वक्त दरकार होगा जी। आपने जब इस इबारत को पढ़ लेना है तो आपके पास इस इबारत के नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात बनना शुरू हो जाएंगे। जब आपके पास जवाबात बन जाएंगे तो आप इसी मुतलका सवाल को उठाइए, जवाबी कॉपी पर लिखिए और उसका जवाब दे दीजिए। आपने इस इबारत को उठा के जवाबी कॉपी पे नहीं लिखना, इस इबारत का सवाल लिखना है। सवाल नंबर 7 वो लिखना है। उसके बाद जो इस इबारत के मुतल्लिका सवालात नीचे दिए हुए हैं, उन सवालात में से जो सवाल आपको आता है वो सवाल लिखिए, उसका जवाब दीजिए, सवाल लिखिए, जवाब दीजिए। इस तरीके से आप अपना पूरा पैराग्राफ जो है वो हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास आज का मुकम्मल बुक का पर्चा, यानी कि आपके पास जो पूरी किताब थी उसको, जिसको आप फुल बुक का नाम दे रहे हैं, वो पर्चा था हमारे पास। हमने इसे अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इसके तमाम सवालात को देख लिया है, इसका इंशाई तर्ज देखा और उसके बाद हमने इसको मारूजी के लिहाज से भी देख लिया जो कसीरुल इंतखाबी सवालात वाला है। हमने इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आपसे गुजारिश ये है कि इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन रखिएगा। ये बड़ा अहम पर्चा था और जितनी चीजें आपकी नजर की गई हैं ये बोर्ड के लिहाज से, पर्चा के लिहाज से बड़ी अहम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बड़ी अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।